السلام علیکم، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں جواد علی جدون۔ آج لاہور موٹر وے پر بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور موٹر وے پر سائٹ پہ ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں ایک فیملی بیٹھی تھی، ایک عورت تھی اپنی بچوں کے ساتھ۔ ایسے میں دو سفاک درندوں نے آ کر، ایک کے ہاتھ میں پستول تھی اور ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ انہوں نے جب دروازے لاک تھے تو انہوں نے شیشے توڑ کر گاڑی کے اندر سے اس فیملی کو، جس میں ایک عورت تھی اس کے ساتھ اپنے بچے تھے، اس کو نکال کر، ساتھ ہی ایک جنگل تھا اس میں اس عورت کو لے جا کر وہاں پہ اس کی عزت لوٹی گئی۔ یہ واقعہ کسی عام جگہ پہ نہیں ہوا ہے، یہ لاہور موٹر وے پہ ہوا ہے۔ موٹر وے کو تو آپ جانتے ہوں گے، جہاں پہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو اس کا ٹول پلازا فیس جو ہوتا ہے ایک قسم کا، وہ آپ ادا کرتے ہیں۔ وہ صرف اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ موٹر وے کو یوز کریں گے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ موٹر وے پولیس، جو اسپیشل پولیس ہوتی ہے موٹر وے کے لیے، وہ آپ کی حفاظت بھی کرے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہوگی تو موٹر وے پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوگی۔ لیکن مجھے تو حیرت ہے اس بات پہ کہ ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے اور موٹر وے پولیس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ جو سی سی پی او ہے لاہور کے، جو موٹر وے کی بھی سی سی پی او ہے اور جی ٹی روڈ کے بھی سی سی پی او ہے، پورے لاہور کے ہے، اس نے کیا کہا، اس کا کیا بیان آیا ہے جو انتہائی گھٹیا اور شرمناک ہے۔ آپ سن لیجئے، سب سے پہلے اس کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا نیوز کو جو بیان دیا ہے اس نے، وہ سن لیجئے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون، اگر آپ کی علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سارے پیٹرول یہ پمپ نہیں حالت ہے، ہوتے۔ یہ سی سی پی او لاہور ہے جو سارا ملبہ اس فیملی پہ ڈال رہے ہیں، جو فیملی ادھر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس قسم کے لوگوں کا جگہ ریاست مدینہ میں یقیناً میرے خیال سے تو نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ جب زینب کا واقعہ ہمارے سامنے سے گزرا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہوا اس معاملے پہ۔ سب نے کہا کہ مذمت، سب نے یہ کہا کہ سریعام اس شخص کو، جو عمران تھا، اس کا نام عمران تھا، اس کو سریعام پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ سب نے کہا، سب نے مذمتیں کی، لیکن جب اسمبلی میں قرارداد آیا سریعام پھانسی کا تو سب پھر خاموش ہو گئے۔ پھر جو ایک مخصوص پارٹی، جس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی، جو پاکستان کے بہت بڑے لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے اسمبلی میں، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی۔ تو ہم کب تک ہم جو ہے واقعے کے انتظار کرتے رہیں گے؟ کل زینب کا واقعہ پیش آیا تو آج تک ہم نے اسی واقعے کے انتظار میں سارا وقت صرف کیا کہ کب ایک نیا واقعہ ہو اور ایک نیا پینڈورا باکس کھولے اور سوشل میڈیا پہ ایک بحث چڑھے۔ کیوں ہم ایک پرماننٹ سلوشن کی طرف نہیں جاتے؟ کیوں ہم قانون سازی کی طرف نہیں جاتے؟ جب یہ آگ ہماری گھروں تک پہنچ جائے گی تب ہماری آنکھیں کھلے گی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے آج لاہور موٹر وے پہ، یہ کسی منسٹر کی بیٹی نہیں تھی، کسی ایم پی ایم این اے کی بیٹی نہیں تھی، یہ کسی سینیٹر کی بیٹی نہیں تھی، ایک پرائم منسٹر کی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اگر یہ کسی پرائم منسٹر یا ایم پی ایم این اے کی بیٹی ہوتی تو 24 گھنٹوں کے اندر اس کو انصاف ملتا، بلکہ اس مجرم کو پھانسی پہ بھی لٹکایا ہوتا۔ کل جب زینب کا واقعہ ہوا تو آج کی حکومت اپوزیشن میں تھی اور آج کی اپوزیشن گورنمنٹ میں تھی۔ نہ تو آج کی جو اپوزیشن ہے اس وقت جو گورنمنٹ میں تھی، نہ تو انہوں نے اس وقت ایسے قوانین پاس کیے اور نہ قوانین پر عمل درآمد کے کوئی طریقہ کار وضع کیا۔
تو اس لیے آج وہ سٹنگ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہی ہے۔ آج جو گورنمنٹ میں ہیں کل اپوزیشن میں تھے تو گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے تھے، لیکن آج اب خود گورنمنٹ میں ہے تو ان کو پتہ لگ چکا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی والوں نے تنقید کی تھی اس زینب کے ایشو پہ، اور کرنی بھی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ عوامی مسائل کو، عوام کے جو مشکلات ہیں ان کو سامنے لائے، نہ کہ اپنے ووٹ اور نوٹ کے چکر میں سارا وقت گزاریں۔ میرا یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت بھی اس طرح کی کارروائی کی جائے جس طرح وہ مطالبہ کر رہے تھے اس کیس میں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس کا مستقل اور ایک جامع سلوشن نہیں ہے، نہ کوئی پیش کر رہا ہے۔ ہر کوئی اس بحث میں پڑا ہے کہ پلا ایسا تو پلا ویسا، اور مخالفین جو سوشل میڈیا پہ بس گروپس بنے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے مخالفین ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ وار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے، نہ کہ تنقید برائے اصلاح، اور نہ کوئی ایسا کر رہا ہے۔ خدا کے لیے کسی جامع سلوشن تک جائے، ایسا نہ ہو کہ زینب کے بعد آج والا واقعہ اور آج کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہو اور پھر اس طرح سے ایک بحث چڑھی ہوئی ہو سوشل میڈیا پہ اور ایک طوفان برپا ہو چکا ہو۔ خدا کے لیے اس فیملی کی تکلیف کو سمجھیے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جس پہ یہ گزر رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے نوٹس لیا ہے اس واقعے کی اور تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تحقیقات کس طریقے سے ہوگی اور کس انداز سے ہوگی اور کتنے رفتار سے ہوگی۔ یہ تحقیقات کھچوے کی رفتار سے ہوگی جو انتہائی سلو ہوگی۔ اسی لیے خدا کے لیے خدارا یہ تحقیقات تیز کیے جائے تاکہ انصاف کی فراہمی میں تعطل نہ رہے، انصاف کی فراہمی میں کوئی خلل نہ رہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے ہزاروں واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ جو دیہاتی علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ یا تو کوئی ڈر کی وجہ سے رپورٹ نہیں کرتا یا کوئی اپنی عزت کی وجہ سے رپورٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے جامع سلوشن ہونی چاہیے، دیہاتوں کی سطح پہ بھی، شہروں کی سطح پہ بھی کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس سے جو ریپ کا یہ مسئلہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو، ہمیں تو اس کیس کا علم ہو جاتا ہے اور اس پر ہم جو ہے وہ بحث کرتے ہیں جو میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہے، ہمیں تو اس کا خبر تک نہیں جو میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میڈیا بھی ڈسکرمنیشن کر دیتی ہے اور کوتاہی سے بھی کام لیتی ہے۔ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو میڈیا کو پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن میڈیا والے اس کو نشر نہیں کرتے۔ اس کے بھی بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ میرا ریکویسٹ ہے اپوزیشن سے، گورنمنٹ سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ خدا کے لیے اس ایشو پہ اکٹھے ہو جائے، یونائٹڈ ہو جائے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ نہ صرف قوانین بنائے، قوانین تو بننے چاہیے، لیکن قوانین پر امپلیمنٹیشن کا ایک مجوزہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میرا میڈیا سے بھی یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس واقعے کو جس طرح آپ لوگوں نے رپورٹ کیا بہت اچھا کیا، میں سلام پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا کو بھی اور مین اسٹریم میڈیا کو بھی۔ اسی طرح آپ دوسرے واقعات جو ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس کو بھی رپورٹ کریں، اس کو بھی جو ہے عوام تک پہنچائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، لیکن رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض تو کچھ وجوہات کی بنا پر جن لوگوں کے ساتھ وہ واقعات ہوتے ہیں وہی رپورٹ کرنا نہیں چاہتے، لیکن بعض واقعات جو میڈیا تک پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن میڈیا کی اپنی ایک عادت ہے وہ اس کو پبلش نہیں کرتی۔ حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ انصاف کا جو رفتار ہے وہ تیز ہونا چاہیے اور جو متاثرین ہیں ان کو مکمل اور فوری انصاف ملنی چاہیے۔ نہ ایسا نہ ہو کہ مہینوں اور سالوں میں جو ہے یہ انصاف بھی نہ مل سکے۔ خدا کے لیے ان لوگوں کو انصاف دیجیے اور ان لوگوں کا سہارا بنیے۔ یہ لوگ کہیں ہم سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ حکومت سے کہیں بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ان کا بنیادی آئینی قانونی حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ فوری اور سستا انصاف اس فیملی کو ملنا چاہیے۔ اس واقعے میں جو بھی درندہ ملوث ہے اس کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، اور اس قسم کی واقعات کی روک تھام کے لیے
مکمل اور پراپر سلوشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔